वाज़ व नसीहत समाअत कर रहे हैं। अब अगर आप हज़रात थोड़ा संजीदगी का माहौल पैदा करें तो फिर बात शुरू की जाए। पीछे वाले बच्चे अगर खामोश हो जाएं, क्योंकि आप हज़रात खुद अगर बात करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे तकलीफ नहीं हो सकती है। आप हज़रात सुनने के मूड में हैं तो फिर आगे कोई बात बढ़ाई जाए, वरना फिर मुद्दा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। सुनेंगे आप हज़रात? वो तो कितने लोग सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे। तो पढ़िए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खामोश रहिए। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, उसी 2 मिसरे में जांच लीजिए कि आप हज़रात सुनने के मूड में हैं या नहीं हैं। हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले, सुभान अल्लाह। हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले हैं। हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले मेरे हुजूर मदीने से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। और अकीदे का मिसरा आखिरी मिसरा पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा। गुलाम आओ मदीने से भीख ले जाओ, गुलाम आओ मदीने से भीख ले जाओ। नबी खजाने रहमत लुटाने वाले, नबी खजाने रहमत लुटाने वाले हैं। अब इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। खुदा के फضل से हम पर है साया गौस आज़म का, खुदा के फضل से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म। बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर आगे के मिसरे में अकीदे से मुतालिक है और सरकार गौस आज़म की तरफ से जो इत्मीनान कुल पैगाम है, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का। और बेसरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे आका गौस आज़म, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर और दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का ठोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह ताला ज़वजल की दी हुई तौफीक से इस महफिल नूर में शिरकत की सआदतें हासिल करने वाले यकीनी तौर पे लायके मुबारकबाद हुआ। और आपके रूबरू थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ मेरे नूर पे। सबके नाम मेरे जहन में महफूज नहीं है, जो जहाँ है आफ्ताब है सब उससे अच्छे हैं और सबकी तवज्जो का मैं तालिब हूँ। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को दिल की गहराइयों से सुना जाए। अल्लाह ज़वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा
پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اس کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یبصر بالمسلم الصالح ام مئتی اہل البیت من جیرانہ الفلاح۔ سرکار نے فرمایا نیک پرہیزگار باعمل جس جگہ رہتا ہے تو اس کے محلے میں 100 گھر ام مئتی اہل البیت، مئتی کا معنی ہوتا ہے 100، اہل البیت یعنی 100 گھر کے لوگوں کی کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر محلے میں ایک پرہیزگار اللہ کی خشیت اور اس کے محبوب کی ادا و طریقے پر زندگی بسر کرنے والا ایک متقی بندہ رہے تو 100 گھروں تک اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کی انوار و تجلیات سے اللہ بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس حدیث کو الامن والعلا میں سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، کہ آقا کریم کی امت میں 356 اولیاء اللہ ہیں۔ وہ 356 اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے طفیل اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے سبزیاں اور اناج کھانے والی اشیاؤں کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آگے آقا کریم فرماتے ہیں فیہم یحیی و یمیت، اللہ انہیں 356 اولیاء اللہ کی برکتوں سے لوگوں کو زندگی اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْتِرُ، وَيُمْتِرُ کا معنی ہوتا ہے آسمان سے بارش بھی ہوتی ہے، وَيُثْبِتُ، اور مسلمانوں کو استقامت کی زندگی بھی ملتی ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں وَيُدْفِعُ الْبَلَاءَ، اللہ بلاؤں کو ان کی برکتوں سے ٹال دیتا ہے۔ اب ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا 356 اولیاء اللہ ایسے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، کائنات کے چپے چپے میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور انہی کی طفیل بلائیں ڈالی جاتی ہیں، انہی کے وسیلے سے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے، انہی کے وسیلے سے زندگی اور موت عطا کی جاتی ہے، انہی کے طفیل رزق دیا جاتا ہے، انہی کے وسیلے سے تمام دعائیں مقبول کی جاتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 356 اولیاء اللہ ہیں، مگر ان میں سے 300 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب آدم پہ ہر وقت لگا رہتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے دل پر ایسے 300 اولیاء اللہ ہیں، ان کا دل آدم علیہ السلام کے دل پہ ہر وقت جمع ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس کے بعد 40 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 7 ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا دل قلب ابراہیم علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 5 ایسے ہیں جن کا دل قلب جبرائیل علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں 3 ایسے ہوتے ہیں جن کا دل میکائیل علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کا دل
ہوتا ہے اس کا دل قلب اسرافیل علیہ السلام پر ہوتا ہے. پھر آقا کریم فرماتے ہیں وہ ایک جو جس کا دل قلب اسرافیل پر ہوتا ہے اس کی حکومت ہوا پہ ہوتی ہے, پانی پہ ہوتی ہے, درندوں پر ہوتی ہے, پرندوں پر ہوتی ہے, انسانوں پر ہوتی ہے, انسانوں کے دل و دماغ پر ہوتی ہے. بلا تمثیل اللہ نے امت مصطفیٰ میں ایسے اولیاء اللہ پیدا کیا ہے کہ اولیاء اللہ کہیں بھی رہے حکومت ہوا پہ کرے, حکومت پانی پہ کرے, حکومت دلوں پہ کرے, حکومت درندوں پر کرے, حکومت پرندوں پر کرے. حق تو یہ ہے ان کے طفیل زندگی ملے, اولی کی طفیل موت ملے, اولی کے طفیل ایمان ملے. اب آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی امت میں مقام غوث ایک ایسا اعلیٰ درجہ جو تمام اولیاء میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. غوث کا معنی ہوتا ہے جو جہاں سے پکارے وہیں سے اس کی مدد کرتی ہے. دنیا میں 4 سلسلے بڑے ہیں اور جو چاہوں گا دنیا میں 4 سلسلے بڑے ہیں. فرسٹ نمبر پر سلسلے قادریہ ہے جو ذات عبد القادر سے منسوب ہے. دوسرے نمبر پر سلسلے سہروردیہ ہے جو ذات شہاب الدین سہروردی پر ہے. تیسرا سلسلے چشتیہ پر ہے جس کے تاجدار سرکار غریب نواز معین الدین اجمیری ہے. اور اس کے بعد جو سلسلے نقشبندیہ ہے اس کے تاجدار حضرت بہاؤالدین ہے. معلوم ہوا یہ 4 سلسلے ہیں. اب میرا امام بریلی سے پکار کر ہمیں عقیدہ فکر عطا کرتا ہے, یوں پکار کر کرتا ہے مسئلہ چشت و بخارا, مسئلہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سا کشت ہے جس پہ برسا نہیں جھالا میرا. میرے آقا غوث اعظم کون سا ایسا سلسلہ ہے جس پر آپ کا فیض نہیں ہے. نقشبندی میں آپ کا فیض ہے, چشتی میں آپ کا فیض ہے, سہروردی میں آپ کا فیض ہے. آپ تو یہ ہے جب تک میرے آقا غوث اعظم کی ولایت کو, رفعت و بلندی کو, ان کی عظمت و شان کو دل سے تسلیم نہیں کر لے گا اس وقت تک اسے منصب ولایت نہیں عطا کی جائے گی. اسی کی ترجمانی میرا امام بریلی سے کرتا ہے, پکار کر کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدم رکھتے ہیں دین میرے آقا نے. سب عدم رکھتے ہیں دین میں میرے آقا جو ہے. آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی کیسے جلیل القدر آپ مصطفیٰ کریم کے مظہر ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے غوث الثقلین بنایا. میں غوث الثقلین ہوں. ثقلین کا معنی ہوتا ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں جنوں کا بھی پیشوا ہوں, میں انسانوں کا بھی پیشوا ہوں. آؤ دیکھو حضرت سرکار غوث اعظم کی زمانے حیات میں بغداد کی سرزمین ہے جو ایک آپ کا عقیدت مند اس کا نام حضرت ابو سعید ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 17 سالہ ایک جوان بیٹی تھی. ذرا توجہ چاہوں گا. حضرت ابو سعید کی جوان بیٹی 17 سال کی وہ حسن کرتی اپنے مکان کے چھت پر گئی اور جانے کے بعد میں پھر واپس نہیں آئی. لمحہ لمحہ گھر کے لوگ منتظر رہے, گھنٹوں گزر گئے, یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا. اندھیرا ہونے کے بعد میں جب روشنی لے کر چھت پہ پہنچے تو دیکھا کہ بیٹی تو چھت سے غائب ہے. اب فکر ہوئی کہ اگر محلے میں چرچا کیا جائے گا تو جوان بیٹی ہے, شادی نہیں ہو پائے گی, رشتے نہیں آئیں گے. اب یہ بات کس سے کی جائے, کیسے کی جائے, عزت کا معاملہ ہے. آخرکار میں رات کسی طرح گزری, صبح ہوئی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے حضور میری 17 سالہ جوان بیٹی تھی اور عصر کے بعد میں غسل کر کے چھت کے مکان پہ گئی اور مکان کے چھت پر گئی اور جب چھت پہ پہنچی وہ واپس نہیں آئی ہے. رات گزر گئی ہے, ہم
अबू सईद कहते हुजूर उसकी वापसी कैसी होगी, उसकी सूरत क्या होगी? तो सरकार गौसे आजम फरमाते जाओ बगदाद के इलाके में कर्श एक पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके पे जाना और जाने के बाद जब सबसे बुलंद पहाड़ पे पहुंचना तो वहां पे मैं आपको जिस तरह तालीम देता हूँ उसी हिसाब से बैठ जाना। कहा क्या? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि पढ़ना बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जिलानी, ये भी पढ़ना और पढ़ने के बाद हिसार करके बैठ जाना। जब हिसार करके बैठोगे जिन्नों का काफिला आएगा, आपको टच नहीं करेगा, काफिला आएगा गुजर जाएगा, लास्ट में जिन का बादशाह आएगा पूरे सारे सामान के साथ आएगा, पूरे जाहो लश्कर के साथ जाएगा और अपना रोब तुम पर जाहिर करेगा, मगर फिक्र ना करना और डट कर उससे बात करना। और जब पूछेगा यहाँ क्यों बैठे हो तो कह देना मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि मुझे बैठाया गया है, मुझे बैठाया गया है। वो हजरत अबू सईद का बयान है कि मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद इस नियत के साथ में अब्दुल कादिर की नियत के साथ मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हिसार करके जब मैं बैठा जिन्नों का काफिला गुजर रहा था, आंखों से देख रहा था मगर कोई मुझसे मुखातब नहीं था। लास्ट में जिन्नों का बादशाह गुजरा, उसके साथ में हजारों की तादाद में काफिला था, हजारों की तादाद में उसके साथ सिपाही थे। उनके और रुकने के बाद में मेरी तरफ जलाल भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये तुम्हें मालूम नहीं है ये खतरे की जगह है, ये जिनों के रास्ता है, ये निकलने का रास्ता है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? यहाँ क्यों बैठे हो? अबू सईद कहते हैं मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि मुझे बैठाया गया है। तो कहा बता तुझे किसने बैठाया है? तो अबू सईद कहते हैं मुझे जिसने बैठाया है उसका नाम पीर महबूब सुहानी तुमने रब्बानी गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे बैठाया है जैसे गौसे आज़म का नाम लिया बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और उतरने के बाद सामने अदब तय करता है और तय करने के बाद कहता है मेरे हुजूर ने क्या कहा, मेरे हुजूर ने क्या हुक्म दिया है, मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सईद कहते हैं जब वो बादशाह का जिन मुझसे जब जिन्नों का बादशाह पूछता है तो मैंने कहा सुन मेरी 17 साल नौजवान बेटी थी, वो असर की नमाज के बाद मकान के छत पे गई, दोबारा वापस नहीं आई। तो सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर ने मुझे यहाँ बैठाया है और उस मेरी लड़की को कोई जी उठा ले गया। हज़रत अबू सईद करके जैसे मेरी जुबान से ये जुमला निकला बादशाह को जलाल आ गया। बादशाह ने कहा पीराने पीर गौसे आज़म की आबादी बस्ती से और उनकी महल्ले बगदाद से कौन जी उठा ले गया? क्या उसको रोक नहीं है? बादशाह हुक्म देता है कि फौरन उसे गिरफ्तार किया जाए। सारे बादशाह के हुक्म पर सारे जिन्नात चारों तरफ बिखर जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद उस लड़की को लाके पेश करते हैं। माँ उस लड़की से उस जिन से पूछा गया बता ये कहाँ लड़की थी? तो बताने वाले जिन ने बताया कि ये चीन की जंगल में दोनों थे, चीन की जंगल में दोनों थे। चीन के जंगल से गिरफ्तार करके लड़की को पेश किया गया और पेश करने के बाद में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का वो दीवाना अपनी बेटी को आंखों के सामने देखता है। बादशाह कहता है अरे मुजरिम तू खड़ा होगा सामने, तुझे सपने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मालूम नहीं है गौसे आज़म के जलाल का ये हाल है। दुनिया के आखिरी सरहद पे हो और आखिरी सरहद पे हमारी जमात हो, अगर वहीं से निगाहे गजब डाल दे तो पूरी दुनिया पूरी रोए जमीन से जिनका खात्मा हो जाए। आपने मालूम नहीं है उनकी आबादी से लड़की उठा के ले जाते हो, अगर तुम्हें मालूम नहीं है अगर वो चाहे तो हम सबको हिलाक कर दे और हम सबको बगैर उनके हुक्म के कोई चारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो जिनों का बादशाह फौरन तलवार निकालता है और निकालने के बाद में उस मुजरिम को वही कत्ल करता है।
اور قتل کرنے کے بعد میں ابو سعید کی طرف مخاطب ہو کے جنوں کا بادشاہ کہتا ہے اے ابو سعید سنو، جس نے سرکار غوث اعظم عبد القادر کا ذکر اور ان کی یاد کی محفل اپنے گھر میں کیا تو میری نسل کا کوئی جن اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کی ترجمانی اس سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سماعتوں کی تحریک پر پہنچاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ٹھنڈا کا موسم ہے، آپ کے دربار میں بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے علماء فضلاء زانوئے ادب طے کیے ہوئے، کوئی علم کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی طریقت کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی شریعت کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی تقویٰ کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی ایمان کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی شہرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم اللہ کی دی ہوئی عطا سے سب کو عطا کر رہے ہیں، علم بخاری پڑھا رہے ہیں، علم حدیث کا درس لے رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت شیخ علی حدی و دیگر تمام آپ کے خلفاء تلامذہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے بخاری کا درس لے رہے تھے۔ آپ کا پورا جسم جو ہے کمبل سے ڈھکا ہوا تھا، ٹھنڈک بہت زبردست تھی۔ اس حالت میں حضرت شیخ علی حدی فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا، جب کمبل سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے پانچوں انگلیوں سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر! ٹھنڈک کا یہ حال ہے کہ پسینہ آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر گرمی لگ رہی ہوتی تو کمبل اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اندر ہاتھ چھپا ہوا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو پانچوں انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے حضور آپ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا ہے، کب لگ رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ سے ایسا لگتا ہے پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، میں یہاں علم حدیث پڑھا رہا تھا، علم درس بخاری کا درس دے رہا تھا، ایسی حالت میں ایک میرا مرید سمندر میں ڈوب رہا تھا، اور ڈوبنے کی حالت میں یا عبد القادر کہہ کے آواز دیا تھا یا غوث اعظم کہہ کے آواز دیا تھا، یہیں سے میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے باہر کر کے آ رہا ہوں، مجھے درس دے رہا ہے۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے، اسی لیے پریلی سے میرا ایمان پکار کر کہتا ہے کیا تمہیں جس پہ عنایت کا ہے بندہ تیرا، کیا تمہیں جس پر عنایت کا ہے بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں بندہ تیرا، واہ کیا مرتبہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ شان و مقام عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کے متعلق میرے آقا جان عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اس وقت آپ کی رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا تھا جب سرکار غوث اعظم کی ولادت لوگوں کے تصور میں بھی نہ تھا۔ سرکار علیہ السلام شب معراج میں جس واقعہ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں مستند حوالوں کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، جب سرکار غوث اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا تھا اور سرکار اعظم اپنا قدم رکھ کر براق پہ سوار ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا تو کون ہے، تیری پہچان کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا حضور میں آپ کا اولاد ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اگر کچھ عطا کر دیں گے تو اس عطا کردہ نعمت سے میں آپ کے دین کو زندہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر! جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء کے کندھے پر ہے۔ یہ شان اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ بریلی کا امام اسی کی
تیرا اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا پھول کی سیر چمن خوب چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ گفتگو ہوگی واخر دعوانا